السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج کل آپ کسی بھی شخص سے حالات کا پوچھیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا۔ کوئی شخص نہیں جو مطمئن ہو اس وقت پاکستان کے حالات سے۔ پھر آپ ان سے ایک اور سوال کریں کہ کیا آپ کو ماضی میں کبھی یاد ہے کہ پاکستان ایسے حالات سے گزرا ہو؟ اس کا جواب بھی اسٹونشنگلی یہی ملتا ہے کہ حالات تو بہت مرتبہ خراب ہوئے، لیکن اتنے طویل دورانیے کے لیے شاید پہلی مرتبہ اس ملک میں حالات خراب ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ ان سے دوبارہ پوچھیں کیا آپ کو کوئی امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس پر بھی ایک ہی جواب ملتا ہے، لوگ نا امید ہونے لگے ہیں۔ اور یہ امید باندھی جائے تو کس سے باندھی جائے؟ پاکستان کے سیاستدان، سیاسی جماعتیں، وہ گزشتہ سوا سال میں اس بحران کو گھمبیر سے گھمبیر تر بنا رہی ہیں۔ پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، یا پھر میڈیا، یہ تمام کے تمام جن کو ہم ستون کہتے ہیں ریاست کا، یہ ایک طریقے سے ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایک کلیکٹیو فیلئر ہے ریاست کے تمام آرگنز کا۔ پاکستان کا عام شہری اپنا مقدمہ کس کی عدالت میں لے کر جائے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور آج اس سوال اور آج جو پاکستان کا بحران ہے، اس بحران کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب۔ ان سے ذرا پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کا اور ایک میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے ان کی بات چیت بھی رہتی ہے مختلف سیاستدانوں سے، ظاہر ہے کہ اداروں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہوگا۔ آخر ہم نے اس کو لے کر کہاں جانا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ سارا کرائسس عین اس وقت شروع ہوا جب دنیا کی دو بڑی قوتیں یعنی کہ روس اور یوکرین، ان کے درمیان جنگ چھڑی۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت پوری دنیا دم ساد کر بیٹھی تھی کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ سب کو معلوم تھا کہ میجر توانائی فراہم کرنے والے یہ دو ممالک ہیں۔ ویٹ کی اگر سپلائی کی بات کی جائے، اس میں یہ دو ممالک ٹاپ کے 5 ممالک میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ دو کرائسس دنیا کو گھیر لیں گے۔ ایسے میں کس طریقے سے مختلف ممالک جو ہے وہ ان نئے چیلنجز سے نمٹیں گے؟ پوری دنیا یہ کر رہی تھی، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ بحران ہے اس نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے۔ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد بحران جو ہے وہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا، جماعت اسلامی کا 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تو بارہا یہ موقف دیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہے اس کے ہم نے مذمت کی ہے، اس لیے کہ گراؤ جلاؤ اور سرکاری اور قومی املاک پر حملے اور یادگاروں کو اور شہداء کی جو تصویریں ہیں اس کا پاڑنا، مجسموں کو توڑنا، یہ سب کچھ ایسا عمل تھا جو ناپسندیدہ تھا، قابل مذمت تھا، اور کوئی بھی پاکستانی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ صحیح، مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گزشتہ تقریباً سوا سال سے مسلسل اپنی تقاریر میں اداروں کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں تنقید کرتے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں میں مسلسل ایک مہنگائی، بے روزگاری، اس کی وجہ سے بھی ایک ہیجان موجود تھا، اور پھر بہت سارے عوامل تھے۔ تو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے جس نے نوبت جو ہے وہ 9 مئی کے جو بدقسمت انسیڈنٹس ہیں ان تک لے کر آیا؟ دیکھیے، آلریڈی ایک انکوائری ہے، اور ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو بھی اس میں انوالو ہو، مجرم ہو، ان کو سزا دی جائے اور ان کے ساتھ حساب کتاب کی جائے۔ البتہ جو انوالو نہ ہی ہیں اور جس کا ان واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تنگ بھی نہ کیا جائے۔ اب انصاف کی بات کرتے ہیں کہ مجرم ہی سزا دی جائے، لیکن جو مجرم نہ ہوں ان کے ساتھ انصاف کی جائے۔ باقی یہ تو ہمارے 75 سالہ تاریخ میں جو چند بڑے خراب واقعات ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں،
یا حادثات ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک 9 مئی کا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک تماشا بنایا۔ لوگوں نے پاکستان کی تضحیک ہی، خاص کر انڈیا نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تو لہذا انصاف کی بات یہی ہے کہ جو انوالو ہے ان کو سزا دی جائے، اور جو انوالو نہیں ہے ان کو سزا نہ دی جائے۔ تو جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کارروائی نارمل پاکستان کے جو قوانین ہیں، انسدادی دہشت گردی کا قانون ہے، جلاؤ گھیراؤ کے حوالے سے قانون موجود ہے، توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، اشتعال دلانا، ان تمام کے لیے تعزیرات پاکستان میں دفعات موجود ہیں۔ تو جو سویلینز ہیں اور سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف کارروائی ان قوانین کے تحت ہونی چاہیے، یا پھر جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ درست فیصلہ ہے اور قومی اسمبلی کی قرارداد بھی درست ہے، اداروں کا ریزالو بھی درست ہے کہ ان تمام کے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں تو انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں تو پہلے ہی موجود ہے، آئین کے تحت موجود ہے، صحیح۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہ عدالتیں ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وہی عدالتیں چلتی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو پاکستان میں پہلے سے موجود عدالتی نظام ہے اسی کو، اس پر اعتماد کیا جائے، اس کے تحت چلایا جائے۔ اور جس طرح ساری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کا فیصلہ کتنا ہی شفاف کیوں نہ ہو، پھر بھی لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سول عدالتوں میں اور جہاں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں اس میں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں رہے، اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی اتحاد تو کرتی آئی ہے، بہرحال ابھی جو صورتحال بن چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک سیاسی جماعت، بلا شبہ ایک بڑی سیاسی جماعت، اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ کسی پارٹی پر پابندی سے وہ پارٹی تو ختم نہیں ہوتی۔ ماضی میں خود جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگی تھی اور بہت سارے پارٹیوں پر پابندی لگی تھی۔ اس لیے پارٹیاں ختم ہوتی ہے اس وقت جب عوام میں ان کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی بھی الیکشن میں ہمارا اتحاد نہیں رہا، جنرل الیکشن میں، ضمنی الیکشن، یہ جو بلدیاتی الیکشن میں، اس میں کہیں کہیں اتحادیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں ہم خیبر پختونخوا میں ایک کولیشن گورنمنٹ میں تھے، یعنی الیکشن میں ہمارا اتحاد نہیں ہوا تھا، الیکشن کے بعد ہمارا اتحاد ہوا۔ اس کے بعد ایک بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا خیبر پختونخوا میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حکومت میں شامل تھے۔ خیبر پختونخوا کی کسی ضلع میں بلدیاتی سطح پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہوا۔ ان کی سیاست اپنی، ہماری سیاست اپنی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کے بہت سارے سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے۔ البتہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، جن نے قانون توڑا ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق بیہیو کیا جائے، یہی انصاف ہے۔ صحیح، مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ساری اب گفتگو ہے وہ ابھی اس پیرائے میں ہو رہی ہے کہ ایونچولی ملک نے الیکشنز کی طرف جانا ہے، اور الیکشنز کے بعد ایک حکومت قائم ہوگی جو عوام کے ووٹ لے کر آئے گی، اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ موجود ہوگا، وہ حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے امیر ہیں، آپ سربراہ ہیں اس جماعت کے، تو بحیثیت سربراہ کیا آپ تک اس قسم کی کوئی وائبز، اس قسم کی کوئی انفارمیشن پہنچی ہے کہ فائنلی اب الیکشنز کی طرف بڑھے گا یہ ملک، یا پھر ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت، خاص طور پر مسلم لیگ نواز، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی بھی حالات ان کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کروائیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہو یا ماضی کی، سب عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے۔
اور ان لوگوں کے ساتھ کارکردگی دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. اور آج اگر آپ کے ملک پر قرضہ ہے اور سانس لینا مشکل ہو گیا ہے تو یہ ان کی وجہ سے ہے. لہذا اس حکومت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد کرے. اور یہ 1 مہینہ رہے 10 مہینے رہیں، عوام پر ایک بوجھ ہے. یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. ناکامی نوشتہ دیوار ہے. آپ نے خود بھی کہا کہ نہ سپریم کورٹ کے ساتھ مسائل کا حل ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل کا حل ہے، نہ 13 جماعتوں کی اس اتحاد PDM کے ساتھ مسائل کا حل ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام جو ادارے ہیں PDM کی صورت میں، PTI کی صورت میں، یہ ایک پرانے نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے، ایک سٹیٹس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. سب نے ملک کو مقروض بنایا، سب نے ملک کو IMF کا غلام بنایا. نہ کوئی ان کا معاشی پالیسی اور پلان ہے، نہ ان کا کوئی امن کے قیام کے حوالے سے کوئی کارکردگی ہے، نہ لوگوں کو صاف پانی تک نہیں دے سکے. حالانکہ 5 دریا ہمارے ملک میں رہتے ہیں. غیر آباد زمینوں کو آباد نہ کر سکے، زرعی ملک ہونے کے ناطے پھر بھی ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں. لہذا کون سا ایسا سیکٹر اور ایسا شعبہ ہے جس میں یہ ناکامی سے دوچار نہیں ہے؟ امید کیا ہے؟ سر یہ ناکامیوں امید کا سے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عوام پر اعتماد کیا جائے. جی اقبال نے یہ جو ناکامیوں میں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قوم اس مسائل کو حل کر سکتی ہے، یہ لوگ حل نہیں کر سکتے. اس لیے اب قوم کو چانس دیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے نئی قیادت اور نئی حکومت کا انتخاب کرے. قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک موقع آپ نے بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. گزشتہ یہ جو بھی عید گزری ہے، اس عید پر ہم نے یہ سنا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، حکومت بیٹھے گی، اپوزیشن بیٹھے گی اور مل کر راہ نکالیں گے اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، الیکشنز کی طرف جانے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو آپ کا ایفرٹ تھا وہ کس کی وجہ سے ناکام ہوا؟ اداروں کی سپورٹ نہیں تھی، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن تیار نہیں تھی، حکومت تیار نہیں تھی، مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہاں پہ تھا. میں مسئلہ سننا یہی چاہتا ہوں، تھا آپ بتائیے. کہ ہمارا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ایک الیکشن، میں الیکشن چاہتا تھا کہ الیکشن کا انعقاد ہو. ہم یہی چاہتے تھے کہ الیکشن صوبوں میں نہ ہو، پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہو. میں یہی چاہتا تھا کہ نگران حکومت قائم ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کا ایک دن مقرر کیا تھا پنجاب میں. اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے، پھر KPK میں الیکشن ہوتا ہے، پھر مرکز میں الیکشن ہوتا ہے، اس ایکسرسائز سے ملک مزید تباہ ہوگا. اور اگر ایک الیکشن پر 21 ارب روپیہ آپ ایک صوبے میں خرچ کرتے ہیں، پھر 21 ارب روپیہ دوسرے صوبے میں خرچ کرتے ہیں اور لوگ اس کے نتائج کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی، PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی. پھر ہم سپریم کورٹ بھی گئے، سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا، ان کو بھی یہی تجویز دی کہ آپ خود کوئی ڈیسیجن لینے کے بجائے سیاستدانوں کو موقع دیں. پھر 1 2 3 ادوار ہو گئے، اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ 1 یا 2 صوبوں میں الیکشن نہیں، پورے ملک میں الیکشن ہو. اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ 4 صوبوں میں نگران حکومتیں ہو اور مرکز میں بھی. اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ جو بھی رزلٹ آ جائے اس کو تسلیم بھی کیا جائے. بس اب یہ پروسیس جاری تھا کہ کچھ ایسے عوامل سامنے آ گئے کہ جس سے وہ سارا پروسیس ختم ہو گیا. پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، اسے تو پوری سیاسی منظرنامہ ہی بدل گیا. یہ عوامل کا بتائیے، یہ عوامل کون سے تھے؟ کس کی طرف سے ہٹ درمی تھی؟ کون اس میں رکاوٹ بن رہا تھا؟ PTI کہتی ہے کہ اس میں کچھ انسیڈنٹس ہوئے، جس وقت ٹاکس چل رہی تھیں، جب بات چیت چل رہی تھی اس وقت ان کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا تھا، پرویز الہی کی گرفتاری ہو رہی تھی، اور حکومتی وزراء، اہم حکومتی وزراء کے بیانات آ رہے تھے کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا وغیرہ وغیرہ. اور حکومت کہتی ہے کہ PTI ہٹ درمی دکھا رہی تھی. ایگزیکٹلی کہاں معاملات بگڑے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے، اس وقت ایک حکومت ہے اور ظاہر ہے ان کو اگر 1 گھنٹہ بھی مزید
ملتا ہے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو حکومت میں بھی ایسے لوگ تھے اور خود پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سارا نظام کو، اس مذاکرات کے پروسیس کو کمزور کیا، سبوتاش کیا، اس کے خلاف بیانات دیے اور نہیں چاہتے تھے کہ تمام اپوزیشن اور حکومت کسی ایک چیز پر متفق ہو جائے۔ لیکن اس کی جو قیمت ادا کرنی ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت اگرچہ گزر گیا لیکن ہمارے ساتھ جو وقت باقی ہے اس میں پہلا کام یہی ہے کہ الیکشن ڈیٹ پر اتفاق ہو اور یہ حکومت رخصت ہو جائے، نگران حکومت قائم ہو جائے اور عوام کو اختیار دیا جائے، اس لیے کہ چلنے والی حکومت نہیں ہے۔ یہ کیا حکومت ہے کہ چائنا 1 ارب روپیہ دے گا، میں 1 ارب ڈالر، بس پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کوئی ملک صدقات خیرات کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے، ایڈہاکزم کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے۔ یہ تو ڈے ٹو ڈے کے مسائل حل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک ہی تانگا ہو اور اس کے 13 گھوڑے اس کو کھینچنے کے لیے موجود ہو تو وہ جو ٹانگا ہے وہ کس طرف جائے گا؟ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جنوب کی طرف، شمال کی طرف، اوپر جائے گا، نیچے جائے گا؟ اس لیے حکومت نے چلنی نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، عوام پر اعتماد کرے اور عوام کو ووٹ دینے کے لیے مواقع مہیا کرے۔ یہی کام ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ایک شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنا لے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنا سکتی ہے؟ جس قسم کے اعتراضات اٹھتے رہے ہیں الیکشن کمیشن پر، آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کے اندر ہوا ہوا الیکشن اس کو تمام سیاسی جماعتیں کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں گے اس کے نتائج کو؟ میرے بھائی، ہمارا ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، سٹیک ہولڈر کو بلایا جائے اور ایک شفاف الیکشن پر سب سے تجاویز لیا جائے اور اس پر اتفاق کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر ایک ایسا الیکشن ہو جس کا نتیجہ کوئی قبول ہی نہیں کرے تو یہ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، یہ قوم کے وسائل کا ضیاع ہے۔ لیکن الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یہ تو آئین کا تقاضا ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن نے اپنا وقار جو ہے بری طرح مجروح کیا ہے، میرے اندازے سے بھی زیادہ۔ جو کچھ کراچی میں ہوا کہ ایک طرف 9 لاکھ ووٹ ہے اور دوسرے طرف 3,25,000 ہے۔ سر کراچی کے 3 لاکھ الیکشن جیت پر گئے اور 9 لاکھ ہار گئے۔ 173 ممبران وہ راج الحق صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور میئر کراچی کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پر جو اسلامی کا موقف ہے اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تنازعات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ایک سیاسی تنازع ہے اور پھر اب جو الیکشن ہوا میئر کراچی کا اس کے اوپر ایک نیا تنازع کھڑا ہے۔ واضح طور پر جو اتحاد جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا تھا اس کے پاس نمبرز زیادہ تھے، لیکن جب ووٹ سامنے آئے تو پتہ چلا کہ جناب حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی سے انہوں نے 160 جبکہ مرتضی وہاب نے 173 ووٹس لیے۔ جماعت اسلامی اس پر سراپا احتجاج ہے۔ واٹ وینٹ رانگ؟ غلط کیا ہوا اس میں؟ کیوں جماعت اسلامی کو یہ لگتا ہے کہ حق حکمرانی ان کے پاس ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے، جس نے نمبر آف سیٹس کی اگر بات کی جائے تو ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی وہ سامنے آئی تھی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب، ان سے ذرا موقف جانیں گے۔ سراج الحق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میئر کراچی کا الیکشن ہے اب یہ ہو گیا، ان کے نتائج کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے گا یا آپ ابھی بھی، ظاہر ہے کہ آپ نے بائیکاٹ بھی کیا، آپ نے اٹینڈ نہیں کی مرتضی وہاب صاحب کی جو تقریب حلف برداری ہے اس میں آپ نے شرکت نہیں کی، تو بس اب آپ تسلیم کر لیں گے یا آپ ابھی احتجاج کو کوئی اور رنگ اور رخ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مرتضی وہاب صاحب نے حلف اٹھایا ہے، بالکل غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر جمہوری ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حلف نہیں ہے۔ اس نے الفاظ کچھ پڑھے ہیں کاغذ کے، اور انصاف کا بول بالا ہوگا، عوام کو اپنا حق ملے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کراچی جیسے بڑے شہر کے لوگوں نے ووٹ دیا ایک پارٹی کو اور آپ اس پر ایک اور آدمی مسلط کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کو کیوں الیکشن کے لیے بلایا گیا ہے؟ تو عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور پیپل پارٹی اور سندھ حکومت نے مل کر جس طرح کراچی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہضم نہیں کر سکتے۔ ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ان کے خلاف، اور 23 تاریخ کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کر رہے ہیں،
اگر یہی آپ کی جمہوریت ہے، اگر یہی آپ کا انصاف ہے، اگر یہی آپ کا فیصلے ہیں، پھر آپ عوام کے ساتھ مذاق اور فراڈ کیوں کر رہے ہیں الیکشن کے نام پر؟ پھر کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ پھر پہلے سے آپ فیصلہ کریں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہم مقرر کرتے ہیں، بس یہی آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا. لیکن یہ ملک کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی ایک وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، نہ ایک شہزادے کا ہے، یہ ہم سب کا ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اب یہ 2023 ہے، لوگ بیدار ہو گئے ہیں، اپنی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو چوک اور چوراہوں میں بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب کو حاضر کر لیں اور سب کو موقع دے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ 3 لاکھ جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ ہار جاتے ہیں، 153 جیت جاتے ہیں اور 173 ہار جاتے ہیں. یہ تو جمہوریت کے نام پر جو فراڈ ہوا، جو دھوکہ ہوا، جو مذاق ہوا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے کراچی کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے بیدار ہیں، کڑے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کڑی ہیں. جماعت اسلامی کل شورا کا اجلاس ہمارا ہوا ہے، اس میں ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم کراچی کی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور یہ ہضم نہیں کر سکیں گے آسانی کے ساتھ کہ عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہو اور آپ کاغذ کسی اور سے پڑھوا دے کہ چلو آپ بیٹھ جائے اس کرسی پر. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو سراج الحق صاحب، ہم جب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جماعت اسلامی نے اپنے اتحادی کا انتخاب غلط کیا. ہمارے ساتھ چلتے تو ڈپٹی میئر ہوتے، ہمارے ساتھ چلتے تو یہ تنازع نہ ہوتا، ہمارے ساتھ چلتے تو نہ لوگ یہ جو سارا پروسیس ہوا یہ نہ ہوتا. تو وہ تو سارا کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے، آپ کی چوائس ہی غلط تھی. یہ تو ایسے ہی الفاظ ہے جس طرح امریکہ نے پرویز مشرف صاحب سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ دو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ملیامیٹ کریں گے، ختم کریں گے، نیست و نابود کریں گے. کہ اگر لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جینے دو، اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں، کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ تو مغل بادشاہت میں بھی ایسا نہیں چل رہا تھا جی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کراچی مغل بادشاہوں میں بھی وہاں جو نظام چلتا تھا وہ بھی کسی عدل اور عدالت کی بنیاد پر. میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دے اور آپ ڈپٹی میئر پر راضی ہو جائے، لیکن ہم نے کہا کیسے راضی ہو جاؤ، ہمارے ووٹ زیادہ ہے اور آپ کے کم ہے. تو یہ تو اصول بنے گا، جس کے لاٹھی اس کی بینس، نہیں یہ نہیں چلے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے از خود غیر مشروط طور پر جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور میئر بھی جماعت اسلامی کا اور ڈپٹی میئر بھی جماعت اسلامی کا ہم نے لایا تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم نے میئر اپنا بنایا تھا اور ڈپٹی میئر دونوں جماعت اسلامی نے، لیکن دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بس ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں بغیر کسی شرط کے. صحیح. ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ نے اس 31 ممبران کو، چیئرمین کو کیوں حاضر نہیں ہونے دیا؟ اگر پیپل پارٹی کے لوگ آ گئے، اگر باقی پارٹیوں کے لوگ آ گئے، جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے، تو وہ بھی تو چیئرمین تھے منتخب، ان کو آپ نے اس حق سے کیوں محروم رکھا؟ کیوں دبایا، کیوں اغوا کیا، کیوں محاصرہ کیا؟ اور آج کے دن بھی میں یہی کہوں گا کہ ان سب کے سب لوگوں کو حاضر کرے، بے شک وہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دے. ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، حساب کتاب کی بات کرتے ہیں. تو جب بھی ہم انصاف اور حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ امریت والے ہیں. امریت یہی ہوتی ہے کہ اکثریت کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہماری بات چلے گی. ایسے نہیں چلے گی. یہ زمانہ کچھ اور ہے، وہ زمانہ کچھ اور تھا جس میں آپ سوچتے تھے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میئر کراچی کے الیکشن میں ہوا، یہ تو دیگ کا ایک چمچ آپ نے کھایا ہے، آپ کو ذائقہ سمجھ آ گیا ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بالکل اس کا ذائقہ یہی ہوگا، یہی کچھ آپ کو آگے انتخابات میں نظر آئے گا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو ملک کے سیاسی بساط کے اوپر ہر جگہ پیپلز پارٹی نظر آئے گی؟ آپ کی بھی یہی فیلنگ ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے، ہم نہیں، خود اس حکومت میں شامل مسلم لیگ کی لیڈروں نے کہا کہ اب لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہی آپ کی جمہوریت ہے، یہی آپ کا انصاف ہے، یہی آپ کا قانون ہے جو کراچی میں آپ لوگوں نے کیا.
یعنی اتحادی حکومت کے اپنے لوگوں نے پیپل پارٹی کی اس روش پر، اس ظلم پر، اس زیادتی پر، اس دھاندلی پر انگلیاں اٹھائی ہیں، سوالات اٹھائے ہیں۔ تو ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس انتخاب کو کل عدم قرار دے، نوٹیفیکیشن کو واپس کر لے، اور تمام ممبران جو کامیاب ہو گئے ان کو بلا لے، ان سے پوچھے کہ آپ کو میئر کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ 9 لاکھ مرد آباد اور 3 لاکھ زندہ باد؟ یہ ممکن ہے؟ ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں، جتنے سینئر سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لانا ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، حکومت بنانی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، حکومت گرانی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، حکومت چلانی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہر چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے راہ و رسم کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھاتے؟ دیکھیے، ہمارا ایک آئین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس آئین کے مطابق چلے۔ ہم پولیس سے تعلقات بنا لیں، ہم فوج سے تعلقات بنا لیں، ہم جج سے تعلقات بنا لیں، اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہر ادارہ اپنے قانون اور اپنے ضابطے اور اپنے حلف جو سب نے اٹھائے اس کے مطابق چلے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری فوج ہے، ان کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے ہندوستان کے مقابلے کے لیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان اتنے لمبے بارڈر کا مسئلہ ہے، تو یہ تو ظلم ہے ان کے ساتھ اگر آپ اس کو سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں کہ دفاع بھی کرو اور ہماری حکومت کو سنبھالا بھی دو۔ اس لیے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، سیاست کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ جن پارٹیوں نے سیاست میں ان کو انوالو کیا ہے، حقیقت میں سیاستدانوں نے تو خود فائدہ اٹھایا ہے، لیکن سارے الزامات اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار اس کو تنہا کیا ہے، اعلان کیا گیا اس تھا؟ لیے جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کا ڈیمانڈ یہی ہے، جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہے۔ یہ جو چیف جسٹس ہے، کیا یہ تین ادارے جن کے بارے میں آپ کمشنر ہے، یہ ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے۔ سراج الحق صاحب، یہ تین ادارے جن کی آپ نے بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ، ان تینوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، بالکل ہر پاکستانی یہی سمجھتا ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ادارے غیر جانبدار ہیں؟ اگر یہ غیر جانبدار رہ جائے، پاکستان مضبوط ہوگا، جمہوریت اور سیاست آگے بڑھے گی، معاشی ترقی ہوگی۔ لیکن اگر یہ غیر جانبدار نہیں رہتے ہیں تو ان کا حشر یہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں، ججز تقسیم ہے، لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، لوگ اب اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ یہی ججز ہے جس نے فیصلہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو اور نہیں ہوا، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ اب بھی موجود ہے، واپس بھی نہیں لیا۔ تو اس سے ادارے تباہ ہو گئے، اس سے ادارے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم قوم اور ملک کی محبت میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان تینوں اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اس میں ان کی عزت ہے اور اسی میں ان کی زندگی ہے، اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اور سیاستدان خود سیاست کرے، کیوں یہ ان کا سہارا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے کیسز ہوتے ہیں، ان کے اپنی کمزوریاں ہیں، ان کے اپنے فائل ہے۔ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مصنوعی آکسیجن کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں۔ آج بھی یہ حکومت یا گزشتہ حکومت ہوں، صابن پر کڑے ہیں اور مصنوعی آکسیجن کے ذریعے یہ سب چل رہے ہیں۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اب مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ عوام پر اعتماد کرے، الیکشن کا انعقاد کرے، اور الیکشن کمیشن الیکشن سے قبل تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کو بلا کر ایک متفقہ الیکشن کے لیے ضابطہ اور قواعد اور ضوابط بنانے پر اہتمام کر لے۔ صحیح، استحکام کے لیے تو ایک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ سراج الحق صاحب، میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس وقت جو منظرنامہ چل رہا ہے، میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے کہ نہیں، معیشت کی جو صورتحال ہے، آپ خود معیشت کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے اسحاق ڈار کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ اور استحکام پاکستان پارٹی یہ جو بنائی گئی ہے، اس کا کیا فیوچر ہے؟ ان معاملات پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सिराजुल हक साहब, ये बताइएगा कि एक पार्टी नई लॉन्च की गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने ये पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ के बहुत से छोड़ने वाले लीडर्स ने इसको ज्वाइन किया है और जहांगीर तरीन जाकर बैठ गए लंदन। वो गालिबन ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद हो जाए। तो हम इस्तेहकाम के बारे में बात कर रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे थे। आपने ब्रेक से पहले बात की कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को बिठाए, और मेरा ख्याल है आपका इशारा यह है कि बशमूल तहरीक इंसाफ इन तमाम को बिठाए, और अब इस हिजान का ये जो गर्मा गर्मी है इसका मुतहम्मिल मजीद नहीं हो सकता मुल्क। तो ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी गई है, आप समझते हैं कि ये इस्तेहकाम लेकर आएगी इस मुल्क में? देखिए, पहली बार नहीं है ये, तो 70 के बाद पार्टियाँ बनते रहते हैं रातों रात अचानक। नज़रिया क्या है, मंशूर क्या है, मकासद क्या है, ये बाद में तय हो जाते हैं। पहले पार्टियाँ बनती हैं, उसके लिए मंशूर और मकासद और नज़रियात बाद में बनाए जाते हैं। तो ये भी उसका एक तसलसल है। मैं इसलिए समझता हूँ कि पार्टी बन गई तो बन गई, लेकिन अब एक निज़ाम की तहत, एक सिस्टम की तहत जो ये मुल्क चल रहा है वो पाकिस्तान का आइन है। उस आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी समझता हूँ। बाकी इसमें कौन सा ऐसा फ़र्द है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, जिन्होंने एक बार नहीं बार बार इस मुल्क पर हुकूमत किया है। यही पुराने लोग हैं, कभी उस कैम्प में जमा हो जाते, कभी उस कैम्प में, कभी एक झंडे के साथ, कभी दूसरे झंडे के साथ। अब एक बाप के दो बेटे हैं, एक PTI में हैं, एक मुस्लिम लीग में है, एक इधर सेक्रेटरी हैं, एक उधर सेक्रेटरी है। हमारे जनूबी पंजाब के एक सरदार साहब है, उनका एक बेटा पीपल पार्टी में, एक मुस्लिम लीग में है, एक कज़न PTI में है। तीनों एक घर में रहते हैं लेकिन झंडे अलहदा अलहदा है। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह बनते और बिगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो किसी ने कहा है कि बिगाड़ कर बनाए जा, उबार कर मिटाए जा, मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। तो ये चिराग हैं, कभी जलाए जाते हैं, कभी बुझाए जाते हैं। मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। मुझे ये बताइएगा सिराजुल हक साहब, है मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा, मुझे ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्या उनका चिराग दोबारा से जलने लगा है? आपको लगता है कि वो वापस आ रहे हैं? वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त फील्ड मिल गई, तहरीक इंसाफ का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई की हुकूमत है, क्या चीज़ है जिसने रोका हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी से? आपकी असेसमेंट क्या है? ये तो आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें, ये आप आसिफ साहब से पूछें, उनके दोस्तों से पूछें, उनके पार्टी के लोगों से पूछें। मैं तो इतना जानता हूँ कि ये सारे वो लोग हैं जो 75 सालों से इस मुल्क पर मुसल्लत है। 35 साल जर्नेलों ने हुकूमत की है, और अगर डायरेक्ट जर्नेल और मार्शल ना हो तो फिर उन्होंने अपने घमलों में पलने और बढ़ने वालों के ज़रिए हुकूमत की है। तो ये एक निज़ाम है, वही 75 सालों से कायम है। हम इनकलाब की बात करते हैं, हकीकी तब्दीली की बात करते हैं, असम्बलियों में आम आदमी के पहुँच की बात करते हैं, अदल और इंसाफ की बात करते हैं, और एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान की बात करते हैं। इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए मईशत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, कि सब कुछ तहरीक इंसाफ का किया धरा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद मिफ्ता इस्माइल आए, मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए, रिव्यू उनके दौर में सक्सेसफुल हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया IMF के साथ। तो ये दरमियान वाला पीरियड वो स्किप कर जाते हैं। वो कहते हैं कि IMF तो नाराज़ इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिस कमिटमेंट्स की थी। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? आप मईशत को समझते हैं? इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इसहाक डार साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, शौकत तरीन साहब हो, हमाद साहब हो, असद उमर साहब हो, ये सारे एक ही निज़ाम के फैसिलिटेटर है। इनका एक ही तरीका है कि कर्ज़े लाओ और
عارضی بنیادوں پر اور الحاقزم کی بنیاد پر ملک چلاؤ. اس کے نتیجے میں ملک قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی ہے. 22 بار تو آپ نے IMF سے قرضے لیے نا, تو پھر آپ کیوں مقروض ہیں؟ کیوں جنوبی شام پاکستان سب سے زیادہ غریب ترین اور سب سے زیادہ مہنگا ترین ملک ہے؟ اس لیے یہ علاج نہیں ہے کہ اگر آپ کا کل بجٹ 14,000 ہے اور اس میں آپ 7,303 ارب روپیہ قرض اور سود میں واپس کرتے ہیں. لہذا اسحاق ڈار صاحب کے طرزی سیاست میں اور معیشت میں اور اسحاق ڈار کے سے پہلے جتنے بھی وزراء خزانہ گزرے ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی عقیدہ ہے, کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. ہم 100% اس نظام کے خلاف ہے کہ یہ نظام معیشت ہی غلط ہے جس سود کی بنیاد پر یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے. جب آپ جنگ کے لیے آمادہ ہے کیسے آپ ترقی کریں گے میرے بھائی؟ تو اب فی الوقت کیونکہ اب تو آپ حکومت میں سوال یہی ہے فی الوقت کیا کرنا پڑے گا کر سکتے کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اگر اس کو IMF سے پیسے نہیں ملتے تو ظاہر ہے کہ ایک سچویشن تو ہمارے سامنے ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد اگر IMF سے پیسے نہیں آتے, دوست ممالک سے پیسے نہیں آتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ہمیں ری سٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا قرضوں کی, IMF کے ساتھ سکسیسفل ایگریمنٹ نیا کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی کیا کرنا پڑے گا؟ تو اتنا جھوٹ سن کر آپ بور نہیں ہو جاتے ہیں؟ یہ فقرہ تو آج سے نہیں ہے, یہ تو گزشتہ 30-40 سالوں سے تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ قرضہ بس ہو جائے تو ہمارے وارے نیارے ہوں گے. آپ دیکھیں گزشتہ دنوں افغانستان کا وزیر خارجہ آیا تو انہوں نے ہمارے اوپر 1 روپیہ قرض نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی روپیہ سے ہمارا افغانی 3 گنا زیادہ طاقتور ہے, بنگلہ دیش آپ سے بہتر ہے, نیپال, بھوٹان, ہمارے پڑوس میں انڈیا, یہ سارے ممالک آپ سے بہتر ہے, تو آپ کیوں کمزور رہ گئے؟ کیا ہمارے ملک میں 5 دریا نہیں بہتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں زرعی زمینیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاؤں تلے معدنیات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ 1000 کلومیٹر ساحل نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوان دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ترین اور جینیس ترین نہیں ہے؟ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہاں غربت, اس لیے کہ کرپشن ہے بابا. اگر ملک میں کرپشن ہو تو کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ ترقیاتی اخراجات کم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. ذہین ترین اس غریب قوم پر آپ لوگ ہیں ہمارے پاس, 85 افراد وزراء اور مشیروں کا ایک بوجھ ڈالا ہے. سراج الحق صاحب, یہ جو ذہین ترین اور جینیس ترین لوگ ہیں, جس کو ویزا ملتا ہے وہ ویزا لے کر چلا جاتا ہے, جس کو نہیں ملتا وہ اپنے ماں باپ کے اثاثے بیچ کر, زمینیں بیچ کر, گھر بیچ کر, زیور گروی رکھ کر یونان کے خونی سمندر سے گزر کر یورپ جانا چاہتا ہے. تو آپ جو سیاستدان ہیں, آپ ملک میں لوگوں کو اپرچونٹیز ہی نہیں دے سکے. کیا ہم نے کبھی ایسی کوئی خبر سنی کہ بحیرہ عرب میں پاکستان کی طرف آتے ہوئے کوئی کشتی ڈوب گئی اور اس میں یورپ کے کتنے 100 کسی ملک کے لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے ہوں؟ نہیں, آپ سیاستدان کی بات نہ کریں, یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ PDM کی حکومت, PTI کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت, میرے اوپر تو الزام نہ لگا لے. میں تو حکومت میں نہیں ہوں, اس کے باوجود بھی میں اس ملک کے ہزاروں کی تعداد میں یتیم بچوں کی کفالت تو کر رہا ہوں اچھی ایجوکیشن کے ساتھ. ہم نے یہاں خدا کے حکم سے 350 کے اباؤٹ ہاسپٹل چھوٹے بڑے چلا رہے ہیں, عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ہم نے کرونا وائرس, سیلاب میں, زلزلے میں, ہر موقع پر آپ کی خدمت کی ہے. تو آپ جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے انصاف کی تقاضے پوری آپ نہیں کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی, PTI اور PDM لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے, آپ نام لے, آپ ان کے آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہم اس لیے چاہتے ہیں, بالکل میری مراد سیاستدانوں سے تھی. سراج الحق صاحب پروگرام کا پیسہ آتا ہے ان لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے. سراج الحق صاحب بہت بڑھیا, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بڑی زبردست آپ کے ساتھ نشست رہی, پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا اس پروگرام کے بارے میں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.